بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تطہیر اخلاق کے حوالے سے ہم ریاض الصالحین کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ریاض الصالحین کے 2 ابواب ہم نے مکمل کر لیے ہیں۔ اب تیسرا باب جو صبر سے متعلق ہے وہ زیر مطالعہ ہے۔ اس باب کے شروع میں جیسے کہ امام نووی قرآن مجید کی کچھ آیتیں لاتے ہیں، آج ہم ان کا مطالعہ کریں گے۔ پہلی آیت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور پامردی دکھاؤ۔ یعنی کہ مراد یہ ہے کہ ایمان والوں کو کہا گیا کہ تم جب خدا پر ایمان رکھتے ہو، جب خدا سے اپنا تعلق، بندگی کا تعلق جو ہے وہ استوار کر چکے ہو، تم نے خدا پر ایمان لانے کے بعد اس کے احکام کی پابندی شروع کر دی ہے، اب یہ جو جنگ کا معاملہ یا آزمائشوں کا معاملہ ہے تو اس معاملے میں تمہیں چاہیے کہ تم صبر کا رویہ اختیار کرو اور میدان جنگ میں پامردی دکھاؤ۔ پامردی کا مطلب ہے جمے رہو، ڈٹے رہو، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا، اپنے مقصد کو سے فرار اختیار نہیں کرنا۔ اور صبر کرنے کے جو پہلے لفظ ہے کہ اصبرو یعنی صبر کرو، اس سے مراد ہے کہ جو مشکلات آئیں ان کو برداشت کرنا ہے، مشکلات کی وجہ سے موقف کو بدلنا نہیں ہے۔ اور میدان جنگ جو ہے اس میں کہا گیا کہ وصابرو یعنی پامردی سے کھڑے رہنا ہے، اور جس مقصد کے لیے تم نے یہ جنگ چھڑی ہے یا یہ جو بھی معاملہ ہوا ہے اس میں تم نے اس موقف سے ہرگز بھاگنا نہیں ہے گھبرا کر۔ یہ گھبرا کر بھاگنا جو ہے یہ صبر کے خلاف ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے موقع پر ڈٹا رہے، جمع رہے۔ تو ظاہر ہے اس ڈٹنے اور جمنے سے پھر مشکلات آئیں گی تو یہ تو ظاہر ہے، ان مشکلات کو اسے سہنا ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، تبھی وہ صبر کر سکے گا۔ دوسری آیت جو ہے اس میں یہ فرمایا کہ وقال تعالی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور تمہیں جانچیں گے، ضرور تمہیں آزمائیں گے کسی قدر خوف کی حالت سے اور بھوک سے اور پھلوں کی کمی، جانوں کی کمی، مالوں کی کمی سے۔ وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ یعنی کہ آیت میں جو چیز بتائی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں تمہیں ہم نے بھیجا ہے تو یہاں تمہاری جانچ مقصود ہے۔ یہ جانچ جو صحابہ کرام کو وہاں پیش آنی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے ان کو متنبہ کر دیا کہ دیکھو تمہیں جو معاملہ ہوگا کسی قدر خوف کے حالات ہوں گے۔ یعنی یہ جو ہے نا بشیء من الخوف، یعنی ایسا نہیں کہ خوف کے کوئی شدید قسم کے حالات ہو جائیں گے، لیکن بہرحال ایک درجے کا خوف ہے جس میں تم مبتلا کیے جاؤ گے۔ والجوع، اور بھوک کے حالات ہوں گے۔ ونقص من الاموال، اور مالوں کی کمی بھی ہوگی، یعنی کہ جو مال تمہارے مال جائیداد جو دولت ہے اس میں بھی کمی واقع ہوگی۔ والانفس، اور جانوں کی کمی بھی ہوگی۔ جنگ میں جیسے انسان قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو جانوں کی کمی سے بھی تمہیں واسطہ پڑے گا، یہ قربانی بھی دینی پڑے گی۔ والثمرات، اور پھلوں کی کمی بھی ہوگی۔ تو پھر اس سے مطلب ہے مال کی کمی، جانوں کی کمی، پھلوں کی کمی، اور اس سے پہلے خوف کے حالات ہیں، بھوک کے حالات ہیں۔ یہ حالات جو سارے آئیں گے اس میں جو لوگ صبر کریں گے، اور صبر کا مطلب کیا ہوا، یہ حالات تو آنے ہیں، وہ تو آئیں گے، اور اس حالات سے کیا پھر بھاگ جانا ہے، اپنے آپ کو بدل دینا ہے، اپنے آپ کو اس گروہ سے کاٹ لینا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ تمہیں اپنے موقع پر جو تم ایمان لائے اس پہ قائم رہنا ہے، جو اس کے تقاضے بنتے ہیں ان کو پورا کرنا ہے،
اگر تم ایسا کرو گے تو ظاہر تم پھر صبر کرنے والے ہوئے۔ تو فرمایا وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ ان کے لیے خدا کے ہاں اچھا انجام ہے، ان کے لیے خدا کے ہاں بے پناہ اجر اور فضل اس کا موجود ہوگا۔ یعنی جب یہ خدا کے پاس جائیں گے تو انہیں وہ اجر جو ہے وہ بہت بڑے انعامات کی شکل میں ملے گا۔ تیسری آیت جو ہے اس میں فرمایا وقال تعالیٰ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جن لوگوں نے صبر اختیار کیا ہوگا ان کو ان کا اجر جو ہے وہ پورا پورا دیا جائے گا اور بے حساب دیا جائے گا۔ یعنی صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کے مطابق بھرپور اجر دیا جائے گا، پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ اور یہ اجر مقدار میں کتنا ہوگا؟ بغیر حساب کے ہوگا، یعنی بغیر حساب کے، ماپ تول کے نہیں کہ انہوں نے صبر جو کیا تھا جتنا کیا تھا اتنا ہی ان کو اجر ملا، نہیں، اس پر بہت زیادہ دیا گیا، اور جنہوں نے اس سے بھی زیادہ صبر کیا تھا ان کا جتنا بنتا تھا اس سے بھی بہت زیادہ ان کو دیا گیا۔ تو یہ جو بغیر حساب ہے یہ خدا کی فیاضی کی علامت ہے کہ خدا کتنا خوش ہے ان پر کہ جو صبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ صبر کے رویے پر خدا کا راضی ہونا، خدا کا خوش ہونا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر اصل میں نا خدا سے جڑے رہنا ہے، کہ جس چیز پر آپ جس چیز کو صحیح سمجھ کر قبول کیا ہے، جس کو اپنے اختیار کیا ہے، حق سمجھ کر اختیار کیا ہے، خدا کی بات سمجھ کر اختیار کیا ہے، اس میں پھر آپ پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ یعنی کہ یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ یہ دنیا کا جو نقشہ ہے اس میں شیطان نے خدا سے ٹکر لی ہوئی ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ خدا کی ہدایت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ انسان اچھا اخلاقی رویہ اختیار کرے، اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ برا اخلاقی رویہ اختیار کرے اور خدا کو ناراضی کا ذریعہ بنے، خدا کو ناراض کرنے کا باعث بنے۔ تو یہ جو جنگ ہے اس میں پھر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور خدا کی بات پر قائم رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، ظاہر خدا ان سے خوش ہوتا ہے۔ خدا ان سے خوش ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بے پناہ اجر دوں گا جس کا کوئی حد و حساب ہی نہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا اجر دیا جائے گا، اور یہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، پورے کا پورا اجر دیا جائے گا۔ چوتھی آیت جو اس حوالے سے بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے جی، سورہ شورى کی آیت ہے وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بتا دیا کہ جو آدمی صبر کرے گا اور معاف کر دے گا، یعنی کہ جو ان لوگوں کا رویہ کہ جو اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو اس کو اس سے روک رہے ہیں، ان سے درگزر کیا، گریز کیا ان سے، لیکن اپنے موقف پہ قائم رہا، حق بات اس نے کہی، حق بات پر ڈٹا رہا، اس کے راستے اس کی وجہ سے جو مشکلات اس پر آئیں ان مشکلات کی وجہ سے وہ بھاگا نہیں، اس نے اپنا تنگ دل نہیں ہوا، اس نے اپنے آپ پر یعنی بے صبری کی کیفیت طاری نہیں کی۔ بے صبری کی کیفیت جو ہے نا وہ آدمی کو فوری فیصلوں پر مجبور کرتی ہے، ان فوری فیصلوں پر جن کے نتیجے میں جو وہ چاہتے ہیں نا وہ واقعہ ہو جائے، جبکہ خدا اس طرح نہیں، اس کی اجازت نہیں دیتا، یا خدا کی پسند یہ نہیں ہے کہ انسان بے صبری اختیار کرے۔ تو فرمایا کہ وہ صبر کرو، جب حق اپنا لی ہے تو اس کے تقاضے پورے کرو، تقاضوں کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں ان پر اپنے آپ کو بد دل نہ ہونے دو، خدا سے اجر کی امید رکھو، اور کہا یہ کام جو ہیں یہ ہیں بہت مشکل کام، یہ عزم الامور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایسے معاملات ہیں کہ جس کے لیے بہت جو اعلیٰ عزم اور ارادہ رکھتے ہیں وہی ان کو نبھا سکتے ہیں۔ وہی جب نبھاتے ہیں تو پھر ان کا کیا معاملہ ہوگا، انہوں نے زندگی میں تو بہت ہی مشکلات صحیح ہوں گی۔ عجیب بات ہے جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنا بڑا آدمی ہے اور جتنا اس نے حق کی بات اور سچی بات کی ہے، جتنی بڑی ذمہ داری اس نے سنبھالی ہے، اتنی ہی اس پر مشکلات آئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس نے حق و عدل کا راستہ اپنایا اس کے لیے زندگی میں آسانیاں رہیں، ایسا نہیں معاملہ۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ جس نے حق و عدل کا راستہ اپنایا، یہ دنیا کا نقشہ ہی اس طرح کا ہے کہ اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں،
بعض اوقات اس کا ذریعہ انسان بنتے ہیں، بعض اوقات واقعات اور حوادث بنتے ہیں، ایسے ایسے معاملات انسان کو کے سامنے آتے ہیں کہ اس کے اندر کا کھرا اور کھوٹا بالکل سامنے آ جاتا ہے۔ خالص ہوگا تو اس کا خالص ہونا واضح ہو جائے گا، اور اگر اس کے اندر کھوٹ ہوگی، اس کا ایمان خالص نہیں ہوگا تو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے نا، وہ آزمائش جس میں صبر انسان کو کرنا پڑتا ہے، وہ آزمائش انسان کے اوپر اس کی شخصیت کو کھول دیتی ہے کہ وہ شخص کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور آیت ہے جی، جس میں فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ مدد لو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ یہ جو فرمایا کہ جب تمہیں مشکل حالات پیش آئیں تو تم نے کیا کرنا ہے، نماز کی طرف اور صبر کی طرف، یعنی صبر اختیار کرنا ہے اور نماز سے مدد لینی ہے۔ صبر اختیار کرنے سے مراد ہے کہ وہی جیسے پچھلی آیتوں میں کے وضاحت میں بھی یہ میں نے عرض کیا کہ صبر سے مراد ہے اپنے صحیح موقع پر قائم رہو۔ اگر عدل پہ کھڑے ہو تو عدل سے پیچھے نہیں ہٹنا، اگر آپ حق کو اپنا لیے تو حق سے پیچھے نہیں ہٹنا، یعنی ناحق کی طرف نہیں جانا، باطل کی طرف نہیں جانا، بلکہ حق بات پر ہی قائم رہنا ہے۔ اور نماز کیا معاملہ ہے، یعنی نماز کیسے مدد کرے گی؟ نماز دراصل ہمیں خدا سے جوڑتی ہے۔ خدا سے جب یہ جوڑتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کا مطلب ہے کہ خدا کی طرف سے مدد ملتی ہے، دل کو وہ مضبوطی حاصل ہوتی ہے جس کے نتیجے میں انسان کے لیے صبر کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر انسان یہ مشکلات میں صبر کا رویہ اور نماز کا رویہ اختیار کرتا ہے، یعنی خدا کی طرف وہ جڑتا ہے، خدا کے ساتھ جڑتا ہے نماز کے ذریعے سے، اس کے آگے سجدہ کرنے کے ذریعے سے، تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملے گا اسے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ خدا کی معیت جو ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ انسان کو حاصل ہو، اور یہ فرمایا کہ یہ تو صبر کرنے والوں ہی کو ملے گی، یا اسی طرح کا معاملہ جو کوئی کریں گے اس درجے کا، خدا کی معیت اس کو ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔